اب اگلا سوال، یہ جو معاملہ نا جی، یہ اوور آرچنگ ایشو جس پر میں نے قرآن پاک سے بات شروع کی تھی، میں اب واپس اس پہ آنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی ابشگنی بدشگونی یہ وہ نحوسیت کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہر بندہ اپنے اعمال کا حساب دے گا، اور اس کی اپنی کتاب اس کے خلاف گواہ بن جائے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا کرتا رہا، اور بجائے سے کہ اپنے اعمال درست کرتا ہے، ذمہ کس پہ ڈال دیتا ہے؟ اللہ پہ۔ اسی کا رد اللہ تعالیٰ نے، بالکل اسی مسئلے کا رد جو انسان کرتا ہے نا اکثر، اچھی چیز کا کریڈٹ خود لے لیا، بری چیز کا کریڈٹ نعوذ باللہ یا کبھی بارش کو دے دیا، کبھی کسی چیز کو، اس کو بڑا واضح طور پہ قرآن پاک نے اس کا بڑی جگہ ذکر کیا۔ بہترین مثال اس کی آپ کو ملے گی سورہ الاعراف میں، آیا 131، 31، 32، 130، 131، 132۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعونیوں کو عذاب دیا نا، قحط، بیجا، بہت ساری چیزیں ان پر آئیں، ٹڈی دل کا حملہ، لوکسٹ اٹیک، ڈڈو، خون، یہ بہت چیزیں ان پہ آئیں۔ اچھا، اللہ نے کہا یہ مجرم لوگ تھے، کیا کرتے تھے کہ جب یہ ایسا مسئلہ ہوتا تھا نا، میں ان کو یہ سزائیں بھیج رہا تھا چھوٹے چھوٹے، جسے کہتے ہیں نا ٹیزرز کے بعض آ جاؤ، اٹھ جاؤ، شرم کر لو، یہ غفلت کی نیند چھوڑ دو۔ یہ صحیح ہونے کی بجائے کیا کرتے تھے، جب ان کے معاملہ ٹھیک چلنے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ آؤ جی بالکل ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بڑی بڑی حکومتیں ایسے ہی بیان دیتی ہیں نا، ہماری محنتیں، ہماری کاوشوں سے یہ ہو گیا۔ یہ بتا رہا ہوں، یہ بھی طیارہ کی قسم ہے، اپنے آپ کو اچھائی کا کریڈٹ دینا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ طِیَارَہ، یاد رکھیں ٹرم ہے طیارہ، یا پڑھیں گے نا ترجمے خالی پڑھ کے سمجھ میں نہیں آنی، تھوڑا سا قرآن کا آئیڈیا رکھیں، آیت کی تلاوت کریں کہ یہ طیارہ وہی لفظ ہے جو طائرہ، اس کا ذکر آیا سورہ الاسراء میں، جس میں اللہ نے کہا انسان خود ذمہ دار ہے۔ کیا کرتے تھے جب کوئی مشکلیں مصیبتیں ایسی آنی نا، تو کہنا یہ موسیٰ جو ہے نا، نعوذ باللہ، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھ لوگ، نعوذ باللہ، یہ منحوس ہیں، یہ ہمارے پہ مصیبتیں لے کر آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سارے مصیبت، ہر چیز، عذاب، طوفان، آندھی، اچھا ہونا، کسی چیز کا برا ہونا، سب اللہ کے حکم سے آتا ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، یہ اکثر بدبخت جانتے نہیں ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے نا طیارہ کا، یہ کچھ چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ صرف ماہ سفر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، یہ جو توہم پرستیاں، سپرسٹیشنز، اومنز، بیڈ اومنز، آپ سوچیں اس کو، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنے لگا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، آپ اندازہ کریں، بڑی زبردست حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ کئی حدیثیں میں نے آپ کے لیے نا، یہ ایک جے پی جی میں لایا ہوں، اس میں نے سارے ریفرنسز نیچے ڈال دیے، سارے کے سارے ریفرنس، جامع ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، امام بخاری کی ادب المفرد، مسند امام احمد بن حنبل، سارے ریفرنسز کے ساتھ، کہ یہ جو کام ہے نا، یہ جو ابشگنی اور یہ وہ نحوسیت چیزوں کی کہنا، بدفالیاں، اسے کہتے ہیں بدفال، یا کسی چیز کو توہم پرستی رکھنا کسی چیز کے ساتھ، جو میں آپ کو کانسیپٹ سارا سمجھا چکا ہوں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام بخاری جو اس کا طریق لے کر آئے نا، اس میں آپ نے کہا قال رسول اللہ الطیارۃ شرک ثلاثاً، 3 بار یہ بات کہی، اور اگلا جملہ بہت خطرناک ہے، وما منا، یہ بریکٹس میں بہت ضروری ہیں بریکٹس، کیونکہ میں نے اس پر ایکچولی تحقیق کی ہوئی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کے اندر ایک علت بتائی کہ پڑھنے والا اکثر سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو یہ مسئلہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی نہیں بھائی، نبی ہو آپ سے بہت اوپر ہے، نبی عام انسان نہیں ہے، نبی اللہ کے ہر وقت حفاظت میں ہے شرک سے۔ کہا کہ ہم لوگ، ابن مسعود اس کے راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس امت کے بہت بڑے استاد اور فقیہ ہیں، محدث، قرآن کے قاری، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ اپنے توکل سے اس کو ٹھیک کر دے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پہ جو توکل ہے نا، وہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، یہ عربی میں آپ بالکل گرین میں جو پہلی لائن ہے نا، آپ اس میں یہ دیکھ لیں، بالکل واضح ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ میں نے اب تھوڑا سا اس کو
سائز چھوٹا کر دیا ہے، آپ کے سامنے ہے یہ جو پہلی لائن ہے نا عربی میں گرین کلر میں، یہ سارا بالکل حدیث کا اوریجنل متن محفوظ ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کا میں نے جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ لیا ہے، بہت اچھی یہ ویب سائٹ مجھے ملی، مجھے بہت پسند آئی ہے، یہ islamicurdubooks.com کے نام سے، انہوں نے حدیثوں کو اردو انگلش تشکیل کے ساتھ سب جمع کر رہے ہیں اور بھی کام ہو رہا ہے، ویری نائس، انہوں نے پرمیشن دی کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو، اور مگر کریڈٹ ہمیں ضرور دیجیے گا ہماری ویب سائٹ کا، تو میں نے بتا دیا میں نے وہاں سے لیا ہے، میرا یہ سورس ہے۔ تو یہ اب عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ ہم سب کو مسئلہ ہو جاتا ہے، کتنا ایزی ہے یار، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، کتنا عام چیز ہے یہ کہنا، میں نے بتا دیا فرعون کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا، اب ہم مسلمان کلمہ کو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ پہلا اس کا سلوشن ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ پہ توکل جو ہے نا، کامل توکل، وہ اس سے یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ پہ توکل کریں گے نا تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی مصیبت ہو نا، پہلے خود کو بلیم کریں، پھر سوچیں کہ کہیں نظر بد تو نہیں لگی۔ اللہ کے نبی نے اسی چیپٹر میں حدیثیں ہیں، میں اب آپ کو امام بخاری کا بتانے لگا ہوں۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں، جہاں سے میں نے یہ اس کا آپ کو ایک ریفرنس دیا نا، پورا ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس مسئلے کے اوپر امام بخاری نے، ادب المفرد کے اندر، ادب المفرد امام البخاری، یہ پورا ایک چیپٹر اس کو انہوں نے ماشاءاللہ سے ڈیڈیکیٹ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ادب المفرد صحیح البخاری سے ڈیفرنٹ کتاب ہے، یاد رکھیے گا، یہ صحیح بخاری کے لیول کی کتاب نہیں، مگر الحمدللہ اس پر بھی تحقیق تحکیم سارا کچھ اس پر کام ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر امام بخاری نے بہت اچھا ایک طریق لے کر آئے جو شاید صحیح بخاری میں نہ ہو، مگر یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے کہا والعین حق، جو نظر بد ہے نا وہ حق ہے، مگر اس میں بھی آپ نے محتاط کیا رہنا ہے، پتہ چلے آپ نے ہی نظر لگائی ہو اپنے بچے کو، مگر آپ اس کا بلیم کر دیں کہ ہاں وہ جو آیا تھا نا آج بیچارہ، حالانکہ ماشاءاللہ بھی کیا کر گیا، اس نے نظر لگائی، اب آپ نے اس پہ لگا دیا بلیم، الزام۔ یہ جو الزام تراشی ہے نا ایک دوسرے پر، ایون آنکھ کی نظر بد کی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ بھی آپ سمجھیں کہ بلیم ڈال رہے ہیں کسی بندے پر، جبکہ ہو سکتا ہے یہ مصیبت ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہو، ہمارے گھر پہ ہی پورے مصیبت آ گئی ہو، ہمارے اپنے اعمال درست نہ ہو۔ لوگ اکثر یہ کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے اعمال درست کریں، گھر میں بلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مختلف تعویذوں کے لیے اور چیزوں کے لیے، اور کہتے ہیں یار نظر لگ گئی ہمارے، بڑا پیسہ آ رہا تھا، ریل پیل تھی، پیسہ حرام کا رہا تھا، سارا حرام کام کا رزلٹ ہے۔ وہی بات جو جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، سفر کے مہینے میں جنگیں خود کرنی، قتل و غارت خود مچانی، پھر بلیم کر دینا نہیں یہ مہینہ ہی منحوس ہے، بھئی تمہارے تو یہ گھر ہی منحوس ہے۔ بھئی آپ نے گھر اگر رشوت سے خریدا تو آپ کے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ سوچا آپ نے اس بات کو؟ تو اس کو العین حق، رسول اللہ نے کہا کہ نظر درست ہے، حق ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر مصیبت جو آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، بد اعمالیوں کا، اس کا رزلٹ بھی دیتے نظر، وہ جی چاچا جی کی نظر لگ گئی، پھپھا جی کی نظر لگ گئی، اور اکثر ہوتے اس میں میل سائڈ کے ریلیٹیوز ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی رحم کرے۔ تو اس کا حل سمپل یہ ہے، امام بخاری نے پورا اس پہ ایک چیپٹر باندھا اور اپنی صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث لے کر آئے، اور یہ ساری شیخ البانی نے ان پہ گریڈنگ کی ہوئی ہے، 907 نمبر حدیث ہے، یہ بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث سنائی تھی کہ رات ہوئی بارش، آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس بارش کے بارے میں، اندازہ کریں۔ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، اللہ اکبر، آج میرے کچھ بندے، اللہ اکبر، بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے، لا الہ الا اللہ، اس بارش کے رزلٹ میں۔ یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے، جب بھی بارش ہو یہ بات حدیث یاد رکھیے گا، یہ استیارہ کے کنسیپٹ کے اوپر بہت ضروری تھا یہ لیکچر ہونا۔ کہا کہ جس کسی نے بھی من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے کہا نا یہ بارش ہم پر ہوئی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، کریڈٹ اس اچھے کام کا دیا اللہ کو، وہ تو ہو گیا مومن، فذلک مومن بھی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے میرے پہ ایمان لایا، یہ حدیث قدسی ہے، اس سے امام بخاری نے چیپٹر شروع کیا ہے، چیپٹر نمبر 406 کتاب الطیارہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کہا کہ
اور اس نے اس کا کوئی ذمہ نہیں دیا کہ ستارے اور ان کی موومنٹس ستاروں کی وجہ سے ہوئی، موسمی تغیرات. آپ نے کہا کافر بالکواکب، اس نے یہ ستاروں اور ان چیزوں کو نہیں اس کا ایٹریبیوٹ دیا، کریڈٹ ان کو نہیں دیا. وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جس نے کہا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، جس نے کہا نا کہ یہ ہوئی ہے ہواؤں کے ادھر سے آنے سے ادھر کے آنے سے، یعنی ایبسنس آف گاڈ، کہا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، یہ بندہ میرا کافر ہے، اس نے میرا انکار کر دیا ہے، میرے سے لے لیا کریڈٹ، اور اس نے ستاروں پر، نیچر پر، ان پر ایمان لایا. اب بہت بڑی بات ہے جی. یہ دو جملے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھو، بالکل صحیح. اگر یہ کہہ دیا نا مدر نیچر یہ کام کر رہی ہے، قدرت یہ کام کر رہی ہے، قدرت بارش لا رہی ہے، ہوائیں بارش لا رہی ہیں، اب آپ نے گرا دیا بہت بڑی چیز کو نیچے، دھڑام سے آپ خود بھی آسمان سے زمین پہ گر گئے. آپ نے اب نا اللہ کو چھوڑ کے نا اسباب کو اپنا لیا. The means are your God now. مسبب الاسباب اللہ، وہ اب آپ کا خدا نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اسباب خدا بن گئے، مسبب الاسباب جو ان سب کا کنٹرولر ہے اللہ اوپر، اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے اصل جڑ اس مسئلے کی جو ہم کرتے ہیں. اسی لیے امام بخاری نے اس سے اپنا چیپٹر شروع کیا اور آگے ساری پھر وہ حدیثیں لیتے آئے. یہ آپ پورا چیپٹر پڑھیے گا ادب المفرد کا، آپ کو بہت انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. یہ بہت بڑا شرک ہے. اس شرک کا حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا حدیث صحیح میں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پہ کامل توکل رکھنا. اور ایک اور حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت اچھی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے یہ لے کر آیا ہوں. یہ حدیث اردو ترجمے میں جو کتابیں موجود ہیں، مجھے کسی جگہ نہیں اس کا اردو ترجمہ ملا، جو حدیث کی کتابیں ان میں. یہ جی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتی. یاد ہے وہ بات 3 بار جو کہا تھا کہ ابی داؤد کی جو حدیث تھی کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اب یہ سن لیں، جس نے اپنے کسی مسئلے میں کسی حاجت کو طیارہ کی طرف کسی مسئلے کو کیا نا ایٹریبیوٹ، فقد اشرک. جس نے کسی بھی مسئلے کو، جیسے بارش کی میں نے بھی آپ کو مثال دی، پوری حدیث پڑھی، جس نے اس کو ایسوشیٹ کر دیا غیر اللہ کی طرف، بیسیکلی اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف ایسوسیٹ کر دیا. اب اور آسان کر دیتے ہیں اس کو، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات، وما کفارۃ ذالک، یہ تو شرک ہو گیا، اس کا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ کیا ہم اس سے توبہ کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شرک الاصغر سے ہی وارن کیا کہ شرک الاصغر اصل میں میری امت کے لیے خطرہ ہے. یہ سنیکی شرک، وہ شرک جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا مگر آپ غور کریں گے تو کہیں او واقعی تو شرک ہے. مثال دیتا ہوں، کوئی آپ کو کہ قرآن پاک میں یہ حکم ہے اللہ کا، اور آپ کہہ دیں بھائی ہوگا اللہ کا حکم، میں نے تو یہ کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آپ اپنے خدا خود بن گئے. وہی جو قرآن نے کہا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھا ایسے بندے کو جس کا خدا وہ خود ہے، اس کی اپنی خواہشیں. یہ یاد رکھیے گا. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اس کا کفارہ بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آگے فرمایا یہ کہو، یقول، جب ایسا کبھی ہو جائے تو تم نے یہ دعا مانگنی ہے. رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھا دی. دعا بڑی آسان ہے، اللہم لا طیر الا طیرک، اللہم لا طیر الا طیرک، ولا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک. اس سے آپ کا گناہ بھی دھل جائے گا. اگر کبھی منہ سے نکل آئے نا کہ واہ یار کیا بادل آئے، ان بادلوں نے تو کمال ہی کر دیا، بارش برسا دی، واہ یار کیا نوکری لگی، ایسی قسمت کی کنڈلی کھلی کہ دولت ہی دولت آئے جا رہی، نعوذ باللہ، چاہے آپ رشوت لے کے آ رہے ہوں یا نہ بھی رشوت لے رہے ہوں، اچھے کاموں میں ہی آ رہا ہو. تو آپ نے جب یہ کیا تو میرے بھائی بیڑا غرق. سیدھی سی بات ہے، بیڑا غرق. بہت بہت خطرناک چیز ہے یہ. سارے ریفرنسز دیکھ لیجیے گا اس کے، یہ ریفرنسز ہیں. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کا اس کا ایک ریفرنس ہے، وہ اردو میں اگر اویلیبل ہے تو وہاں آپ کو یہ مل جائے گا. مسند حنبل کا ہے، امام طبرانی کا، اور نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ الطیارہ والتطیر، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ خیر اور شر میں ایٹریبیوٹ کسی چیز کو منسوب کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف. بلیمنگ، اومنز، سائنس، اینی تھنگ غیر اللہ، کوئی بھی چیز، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہی ہو. اس لیے میں نے بتایا یہ بڑا ٹاپک ہے جو صرف سفر کے مہینے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اٹ ہیز بگر تھنگز ان اٹ.
تو لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ برائی جب ہوتی ہے نا تو تب ہم تشاؤم کرتے ہیں. اردو کا ایک لفظ ہے یہ نیچے لکھا ہوا ولیکن اغلبہ یکون فی التشاؤم والشر. زیادہ تر ہم یہ کام تب کرتے ہیں مسلمان جب کوئی برائی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں شومی قسمت. یہ شومی جو ہے نا یہ لفظ نکال دیں, اردو میں بڑا پیارا لفظ ہے مگر شومی قسمت نہ بولیں. تو ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی نا تھوڑا سا انہوں نے شرح بھی کر دی کیونکہ یہ بڑے مشکل ورڈز ہیں, یہ کانسیپٹ اتنا ایزی نہیں ہے. یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے البطاقہ سائٹ کے نام سے, عربک سائٹ ہے, وہاں سے آپ کو یہ بڑے بڑے جو ہے نا ریفرنسز مل جاتے ہیں. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ آپ کو بتایا نا, میں نے آپ کو وہ کفارے کی دعا بتا دی. sunnah.com پہ یہ دعا مجھے مل گئی تھی مگر اس کا اردو ترجمہ نہیں تھا, تو میں نے الحمدللہ بلیک میں یہ اردو ترجمہ ڈال دیا اس کے اندر, بلیک کلر میں, اور جو ریڈ میں ہے وہ انگلش ٹرانسلیشن ہے. وہ جتنی اور یہ ٹرانسلیشن دارالسلام کی ہے, جو اردو ٹرانسلیشن ہے نا یہ دارالسلام کی ہے انشاءاللہ. تو آپ امید ہے کہ یہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دعا سب بہن بھائی یاد کر لیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ صحیح ہے, اوتھینٹک ہے, سارے ریفرنسز موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں بچائے کہ ہم اس کام میں پڑیں ہی نہ. یاد رکھیں اگر اس کام میں آپ پڑ گئے تو بہت خرابی ہے, ہمارے دین کو خطرہ ہے. اندازہ کریں نا جب ایک شرک تک بات آ گئی تو دین کو ہی خطرہ ہو گیا نا. تو لہٰذا یہ جو دعائیں آپ کے سامنے ترجمے رکھیں, ترجمے آپ دیکھ لیں. مین ہے دعا کو اس کے اوریجنل الفاظ میں یاد کریں اور فہم ذہن میں رکھیں. رسول اللہ کے الفاظ ہیں نا, ان کے اوپر یہ وحی ہوئے ہیں الفاظ, تو زیادہ اثر ہوگا ان کا. ترجمے کا وہ اثر تھوڑی ہوگا اور وہ مزہ بھی نہیں آئے گا. اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یا اللہ کوئی بھی بدشگونی نہیں ہے, سب چیز تیرے حکم سے ہوتی ہے. اور بدشگونی تو میں ایسے لکھ دیا شگون, اچھا شگون برا شگون. یہ بدشگونی دارالسلام کا ترجمہ تھا, اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کوئی بھی شگونی, جیسے وہ عربی میں انہوں نے بتایا کہ اچھا برا دونوں میں, زیادہ تر شر میں استعمال ہوتا ہے, اس لیے بدشگونی دارالسلام نے ترجمہ کیا ہے حسن المسلم کے اندر, وہیں سے یہ میں نے ترجمہ لیا. مگر زیادہ اس کا صحیح ترجمہ کیا, یا اللہ کوئی شگون, یہ اب شگنی برا اچھا شگون کوئی نہیں ہے, سب تیرے حکم سے ہوتا ہے, اور ہر خیر تیری طرف سے آتی ہے, خیر سب تیری طرف سے ہے, شر کا تو سوال ہی نہیں نا اللہ کی طرف سے آئے. اور معبود الہ رب میرا آپ ہی ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ سادہ سا اردو ترجمہ یاد رکھیں. بہرحال یہ میں نے نیچے اردو میں علماء کرام کا ترجمہ بھی لکھ دیا دارالسلام والا, اور ساتھ انگلش والا بھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے سننے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور دعا ہے سنن نبی داؤد کے اندر ہی, مگر وہ نا حدیث ہے تھوڑی کمزور. دعا بہت اچھی ہے, وہ دعا بہت اچھی ہے. وہ دعا جو ہے نا اس کے الفاظ ہیں, کل میں نے جمعہ کا جو خطبہ دیا نا وہ انگلش میں, آپ اس میں سنیے گا, میں نے اس کو دعا کی شرح بھی کی اس خطبے کے دوران. یہ علامہ نووی کی ریاض الصالحین میں اس کا نمبر ہے 1677. ریاض الصالحین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں ناپسند ہو تو تم نے یہ بدشگونی اور ابشگونی ان چیزوں سے بچنا ہے نا, اس کا حل یہ دعا کو. اب یہ حدیث ہے اصل میں مرسل. اصل جو پرابلم ہے, کچھ نے کوشش کی ہے کہ نہیں یار یہ اسلاف پڑھتے بھی تھے دعا, ٹھیک ہے, اس کو امام بیہقی نے بھی الدعوات الکبیر میں لکھا ہے, بہت جگہ اس کے آثار موجود ہیں. دعا بہت پیاری ہے, یقین مانیں اس دعا کو بھی اپنا لیں تو بہت اچھا ہے. میں نے اس کے ریفرنسز آپ کو بتا دیے ہیں. سنن ابی داؤد کے اندر اس کا نمبر ہے 3919 اور امام نووی کی ریاض الصالحین میں 1677. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ, یہ کہو پھر اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت, یا اللہ کوئی اچھائیاں نہیں آتی سوائے آپ کی طرف سے, آپ ہی ہیں سب اچھائیوں کا منبع. ولا یدفع السیئات الا انت, کوئی بلا مصیبت بیماری ہم سے نہیں ٹلے گی سوائے آپ کے حکم سے. سمجھ گئے, اورژن جسے کہتے ہیں, کوئی چیز ہم سے ہٹے گی نہیں سوائے آپ کے حکم سے. ولا حول ولا قوت الا بک, اللہ اکبر, کوئی بھی مائٹی پاور طاقت کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ اکبر, توحید ہی توحید ہے اس کے اندر. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے, توحیدی دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے.